के अलावा कुछ भी नहीं। लोग देखते रहे कि बात की जाएगी कि केपीके में 13 साल में सेहत, तालीम के लिए, सड़कें, अवाम की सहूलत के लिए, दहशतगर्दी से पाक करने के लिए केपीके को कौन से मंसूबे दिए गए, किसी पे कोई बात नहीं हुई। DGISPR ने कुछ दिन पहले कई फिक्रे मुहावरतन इस्तेमाल किए, मगर कल केपीके के जलसे में वाकई अमली तौर पे इन्होंने साबित किया कि जो उन्होंने बातें मुहावरतन कही थी वो सारी की सारी इन पर सच है, वो सारी की सारी हकीकत है। और इसीलिए पेशावर की जलसे में तकरीरें करते हुए कोई टॉमी बना हुआ था, कोई रॉकी, कोई लूसी, और इन्होंने साबित किया कि इनको जो कहा गया था ये असल में वो है। आप बार बार कहते हैं कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए या किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार तक पहुंचने के लिए बार बार फौज और उसके सरबराह को सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं, बेजा तनकीद करते हैं, बिला वजह का इल्जाम लगाते हैं। एक अदारा जो पाकिस्तान के लिए जिसकी खिदमत है, जिसने हालिया माजी में दुनिया की एक बड़ी ताकत को शिकस्त दी है और जो फख्र करता है अपनी शहादतों पे, अपने गाजियों पे, पाकिस्तान की हिफाजत पर, उन पर और उसके सरबराह को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाएंगे, इल्जाम लगाएंगे। कब तक अदारा खामोश रहेगा? आखिर अदारे को जवाब देना पड़ा, मजबूर किया पीटीआई ने कि जवाब दिया जाए। बहुत लंबे अरसे के लिए सब्र तहम्मुल और दरगुजर से काम लिया फौज ने भी और फौज के सरबराह ने भी, मगर हर आए रोज बानी पीटीआई अपनी ट्वीट्स में, अपनी पैगामात में, उनके लोग बाहर आकर मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेजा तनकीद और इल्जाम लगाते रहे। इसी ट्वीट्स में कभी भी इसराइल को बुरा भला नहीं कहा, कभी भी फलस्तीन की बात नहीं की, कभी भी भारत के जारहाना रवैये को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया, कभी भी दहशतगर्दों की दहशतगर्दी पर इतनी तनकीद नहीं की। दहशतगर्दों ने जो इस मुल्क में लोगों को लाखों की तादाद में शहीद किया, कभी उसकी बात नहीं की। कभी नहीं कहा कि वो शोहदा के साथ खड़े हैं। हमेशा उन दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया हो, इसराइल के लिए एक लफ्ज ना हो, और सारी की सारी तनकीद पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान की फौज और उसके सरबराह पे हो, तो फिर जवाब तो बनता है। फिर जवाब देना भी चाहिए, जवाब आना भी चाहिए। कब तक इग्नोर किया जाएगा? कब तक दरगुजर किया जाएगा? कब तक ये किया जाएगा कि इसे इग्नोर कर दिया जाए, इस पर बातचीत ना की जाए? मजबूर कर दिया गया है। और इसी पीटीआई को कई दफा पार्लियामेंट में बातचीत की दावत दी गई। इस तरह के लोगों को बातचीत की दावत देने पर आज हमें शर्मिंदगी हो रही है, जो इस लायक नहीं, जो जिनकी हैसियत अपने लीडर के आगे बनी गाला के शेरू से ज्यादा नहीं है, जो इनकी कोई इज्जत नहीं है, जो इन्हें हाँकता है, जो दत्कारता है, जो किसी को इज्जत देने का कभी उसने सोचा भी नहीं है। ये कभी अपने बहनों से, कभी अपनी बीवी से, कभी खुद अपने रवैये से तमाम सियासी लोगों को उसने इस तरह ट्रीट किया है जैसे अपने शेरू को करता था, क्योंकि शायद ये लायक ही इसी हैं, ये जुबान ही ये समझते हैं। अपने बेटे कासम सुलेमान को तो कभी लाकर यहां मारने मर जाने की धमकियां या उसको अमली तौर पर मैदान में नहीं उतारा। अपने बच्चे तो आज भी गोल्डस्मिथ और उसकी गोद में पल रहे हैं। आज भी
اور پوری کی پوری زندگی اس نے مغربی طرز عمل سے گزاری ہے. وہ جانوروں کی طرح نہ بہن نہ ماں کا عزت کا خیال، اور تو اور لوگوں کی گھروں کی عزتوں سے لے کر پوری زندگی سکینڈل سے بھری پڑی ہے. باقی تو کسی کی ماں بہن کی عزت تو کیا، وہ جو پیر اور پیرنی کی عزت تھی اس کا بھی جو تماشا بنایا وہ سامنے ہے. یہ صرف ذاتی زندگی یہ نہیں، ہمیشہ دوسروں کی جیب میں ہاتھ رہا، ہمیشہ دوسروں کی عزت پہ نظر رہی. ساری کی ساری زندگی اس طرح گزارنے کے بعد اور کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو عقل کل، اپنے آپ کو اس پاکستان یا سب سے ضروری یا سب سے ناگزیر سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ اقتدار تک کیسے پہنچے تھے؟ اگر پاشا یا فیض نہ ہوتے تو آپ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے، وزیر اعظم بننا تو دور کی بات. آج کیونکہ آپ کو کوئی کندھا نہیں دے رہا، تنقید آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ فوج بلیک میل ہو، فوج کو مجبور کیا جائے، پھر اس کا کندھا استعمال کیا جائے، اس کے کندھوں پر بیٹھ کر پھر ایک دفعہ کسی طرح اقتدار پر پہنچا جا سکے. حالت آپ کی یہ ہے کہ 13 سال میں کے پی کے میں آپ نے کیا دیا ہے؟ کس بات کا لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ کس بات کی لوگ آپ کو دوبارہ حکومت دیں گے؟ جو لوگ ہری پور کا الیکشن نہیں جیت سکے وہ لاہور اور فیصل آباد یا باقی پاکستان سے کیا جیتیں گے؟ اور اس سارے کا غصہ، اس سارے کی وجہ سے تنقید آپ ایک ادارے پر اور اس کے سربراہ پہ کرتے ہیں، یہ اب برداشت نہیں ہوگی. یہ ناقابل برداشت حد تک چلی گئی ہے بات، اور وہ منہ توڑ دیا جائے گا، وہ زبان کھینچ لی جائے گی جو اب پاکستان یا پاکستان کو عزت دینے والے اداروں اور اس کے سربراہوں کے خلاف استعمال ہوگی. اس کا عملی مظاہرہ ہوگا. مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی، بلکہ اب کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان، وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا، وہ کھینچ لی جائے گی. کریں آئیں اب اڈیالہ کے باہر تماشا، آئیں کریں شوبدہ بازی، بتایا جائے گا کہ قانون کیسے عملداری قانون کی جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بدامنی کریں، آپ وہاں پر لوگوں کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کریں، وہاں پر اور بھی بہت سارے قیدی ہیں، ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ بنے، اور بے جا ہمارے دشمن کی زبان باہر آ کر ملاقات کر کے بولیں اور آپ کو برداشت کیا جائے. نہ صرف وہاں یہ تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو پھر وہاں کے قیدی جو ہیں اسے ایسی جگہوں پر منتقل کیا جائے گا کہ جہاں پر وہ محفوظ رہ سکے. یہ جو آپ بار بار ہر روز، آپ نے کبھی اتنی تنقید دہشت گردوں پہ کیوں نہیں کرتے؟ اسرائیل پہ کیوں نہیں کرتے؟ بھارت کی سپانسرشپ پہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنا زور اپنے شہداء پر ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کیوں نہیں لگاتے؟ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے کس لیے؟ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے، صحت اور تعلیم دینے کے لیے، وہاں کوئی گورننس بہتر کرنے کے لیے نہیں، زیادتی ملازمت کے لیے، ایک شیرو کی طرح رکھنے کے لیے، کیونکہ پہلا وزیر اعلیٰ نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا. یہ وزیر اعلیٰ پوری کی پوری حکومت کس لیے استعمال کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کیسز اور جو آپ کے کرتوت تھے، کارنامے تھے، ان پر جو سزائیں ہوئی ہیں ان سے کسی طرح جیل توڑی جائے، کسی طرح ہنگامہ برپا کیا جائے، کسی طرح کے پی کے وسائل استعمال کر کے یہاں سے جیل سے نکل کر اپنی سزاؤں سے بچ سکیں. یہ اب نہیں ہوگا. کے پی کے وسائل کے پی کے پہ استعمال ہوں گے. کے پی کے کسی کی مجال نہیں، کوئی افسر، کوئی ایسا ذی شعور آدمی کے پی کے وسائل استعمال نہیں کرے گا. نہ صرف پشاور ہائی کورٹ کا حکم، بلکہ یہ قانون اور آئین میں لکھا گیا ہے کہ آپ اپنے وسائل کو
اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. وہ کے پی کے لوگوں کے لیے ہوں گے, وہ صحت کے لیے ہوں گے, تعلیم کے لیے ہوں گے, دہشت گردی کے خلاف امن کے لیے ہوں گے. یہ سارا کچھ کب تک برداشت جو کیا گیا ہے وہ صرف اس لیے کیا گیا کہ شاید انہیں عقل آ جائے, شاید یہ سمجھ جائے, شاید یہ باز آ جائے, شاید یہ سیکھ لیں, شاید یہ سدھر جائیں. مگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اس لیے جس طرح کی بات کریں گے اسی طرح کا جواب لیں گے, جس طرح کا عمل کریں گے اسی طرح قانون کی عملداری کی جائے گی. اور ایک بات کلیئر ہے, پاکستان میں اب ایسا کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی جو انتشار پھیلائے, بیجا اداروں پہ تنقید کی جائے, اداروں کے سربراہوں کا نام لے کے سیاست چمکائی جائے, بلا وجہ فوج اور اس کے سربراہ کو سیاست میں لا کر اپنی سیاسی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کی جائے, اپنی بلیک میل کر کے اپنے کیسز سے جان چھڑانے کی کوشش کی جائے, بیجا تنقید کر کے یہ بتا کر کہ میں اتنا بدنام کروں گا نہیں تو مجھے کندھوں پہ بٹھا کے اقتدار میں پہنچاؤ. یہ اب ادارے نہیں کریں گے. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اور اداروں کے تحفظ کے لیے حکومت پوری اپنے وسائل, اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو سرو کیا, پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنے, جو شہداء کے وارث ہیں, جن کو غازیوں پہ فخر ہے, جو پاکستان کے وجود کے لیے ناگزیر ہیں, ان کے لیے, ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ان پر بیجا تنقید اور ان کا جواب دینے کے لیے حکومت دے گی. ہم سب مل کر دیں گے, پورا پاکستان دے گا انشاءاللہ. وزیر مملکت داخلہ طلال اسلام آباد میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی اہم گفتگو, جہاں یہ صحت کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے, پختونخوا پوری مشینری کو وفاق کے خلاف استعمال کر رہا ہے.